اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء کھار کے کائنات نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے۔ سرکار دو عالم دیاں بہت زیادہ حیثیتاں نے جنہ حیثیتاں اور حضور تشریف لائے نے، بڑیاں رشتہ داریاں نے جنہ رشتہ داریاں نو حضور نے لوگاں دے سامنے بیان کیتا۔ حضور کسے دے بیٹے نے، حضور دا کوئی بیٹا ہے، حضور کسے دے پوتے نے، حضور کسے دے نواسے نے، حضور کسے دے داماد نے، حضور کسے دے سسر نے، لیکن اللہ پاک نے تمام رشتیاں دے باوجود فرمایا وما محمد الا رسول۔ اے لوگوں، جو کوئی بھی مصطفیٰ کا جو لگتا ہے نا وہ پہلے اسے رسول سمجھے۔ وما محمد، نہیں ہے محمد الا رسول، جس طرح قبلہ فرمایا نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ نو سب تو پہلے رحیم منن تو پہلے، کریم منن تو پہلے، ستار منن تو پہلے، غفار منن تو پہلے، رؤوف منن تو پہلے، رحیم منن تو پہلے یہ منو کہ وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دا مطلب سوائے اس کے نہیں کہ اللہ معبود ہے، یعنی اللہ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے۔ حضور دا بحثیت رسالت، بحثیت نبوت اس کائنات تے اللہ دا تعارف کرانا اس گل دی دلیل ہے کہ پیغمبر دا چاہے باپ ہے نا، وہ باپ حضور نو بیٹا منن تو پہلے رسول منن، دادا پوتا منن تو پہلے رسول منن، بیٹی باپ منن تو پہلے انہوں رسول منن، کیونکہ قبلہ جڑیاں رشتہ داریاں ہوندی ہیں نا انہاں وچ چھوٹے موٹے معاملات ایسے ہو جاندے نے جڑے نبوت اور رسالت دے معیار تے پورے نہیں اترتے۔ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ پیو دی گل منتا ہے، کسی ویلے لاڈ چ نہیں منتا۔ اللہ فرمایا یہ دینا لاڈ نہیں کرنے، یہ بس رسول ہے، یہ صرف رسول ہے، یہ دی رسالت دی اطاعت کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور نال جتنے واقعات منسوب نے نا وہ بحثیت رسول منسوب نے۔ ایتھے جڑے حالات ساڈے کول پیدا ہوئے نا اساں بالکل حضور نو بھی اس طرح ہی سوچیا ہے جویں اسی اپنی زندگیاں نو سوچنے ہیں۔ مثال کے طور تے میں ایک مثال عرض کر دینا کہ اس معاشرے میں دسیا گیا کہ حضور نو جڑی سب تو چھوٹی بیوی سی وہ دے نال بہت محبت سی۔ اچھا کمال گل ہے، یہ بھی ساڈے معاشرے دی گل ہے، اگر زیادہ بیبیاں کسی دیاں ہون، زیادہ ازواج ہون تے چھوٹی نال محبت ہونا یہ ساڈی فطرت ہے، نبیاں دی فطرت نہیں۔ یعنی مطلب اپنی گلاں پیغمبر تے منتبہ کر دیتی ہیں کیونکہ سانو اس طرح ہوتا ہے کہ جڑا بندہ ایک شادی تو بعد دوسری شادی کرتا ہے وہ پہلی دی کوئی حیثیت نہیں رہندی، وہ دوسری کردا ہی تاں ہے جی پہلی تو کوئی آوازار تھوڑا بہت ہوتا ہے نا جی۔ اس طرح پھر انہوں تیسری اگر کر لے تو پہلیاں دو گئیاں، جی چوتھی کر لئی تے تریوے ہون بھی تے نہ ہون دے برابر نہیں نے۔ یہ لوگاں نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ وہ رسول ہے، وہ رسول ہے، وہ ایک کرے تاں بھی رسول ہے، وہ 10 کرے تاں بھی رسول ہے۔ یہ جڑا کم ہے نا بندیاں سوچ ہی بہت ہولی رکھ لئیے کہ مصطفیٰ نو جڑے وڈے سوجا سن انہاں نال ایڈی محبت نہیں، سب تو زیادہ چھوٹی نال محبت سی۔ اے بیویاں زیادہ ہون تے چھوٹی بیوی نال محبت کرنا تے وڈی نال تھوڑی جی کٹ کرنا انج مولوی کردے نے، نبی انج نہیں کرے۔ پہلی گل تے اے بندے پک کر۔ میرے محترم سامعین، وما محمد الا رسول، رسول نال جڑی گل منسوب ہے نا قبلہ وہ رسالت نال ویکھنی پائے گی، وہ نبوت دی سطح تے ویکھنی پائے گی۔
جڑا مہینہ گزر گیا تھوڑے دن باقی نے، اس مہینے دے آخر تے 2 واقعات ہوئے نے، ایک 18 ذی الحج نو اور ایک 24 ذی الحج نو۔ 18 ذی الحج نو یوم غدیر ہے تے جڑا کل گزریا وہ یوم مباہل ہے۔ یہ دوواں دا تعلق تاریخ اسلام نال اتنا گہرا ہے اور اتنے اہم دن نے، بندیاں نے کوشش کیتی ہے، پیش تے نہیں گئی، غدیر بھی ہو گیا ہے تے مباللہ بھی ہو گیا، دوواں دا تعلق پیغمبر اسلام نال ہے، دوواں دا۔ ہن لوگاں دی پیش نہیں گئی چونکہ دوواں دا تعلق اہل بیت نال ہے، غدیر دا تعلق بھی اہل بیت نال اور مباہلے دا تعلق بھی اہل بیت نال۔ جنہاں لوگاں دی پیش گئی ہے نا اس دور وچ، انہاں آل محمد دا سامنے آ کے مقابلہ کیتا۔ میں مسلمانوں دی گل کر رہا، میں غیر مسلم دی گل نہیں کر رہا۔ جنہاں لوگاں دی پیش نہیں گئی انہاں دے متھے اہل بیت نہیں لگے، مثلا امام مہدی علیہ السلام اج موجود نے لیکن غائب نے، کسے دے متھے نہیں پہ لگتے، بھئی ہے صحیح نے متھے نہیں پہ لگتے۔ وہ جدوں آل محمد نظر جنہوں نے آئے انہاں مخالفت پھر اور انداز دی کیتی ہے، ہاتھی تے پہ نہیں سن سکتے، سامنے تے آ نہیں سن سکتے، انہاں پھر بغض دے طور تے اے کیتا ہے کہ جڑے واقعات آل محمد منسوب نے نا انہاں دی خصوصیت نو عمومیت وچ تبدیل کرن دی کوشش کی۔ مہربانی، بہت شکریہ، تساں بہت توجہ فرمائی۔ آل محمد دی خصوصیات نو عمومیات وچ تبدیل کرن دی کوشش کیتی ہے، یعنی خاص گل نو عام کرن دی کوشش کیتی ہے کہ ایڈی گل کوئی نہیں یار، مجلس ہو رہی ہے، جڑے مجلس نو عبادت سمجھتے ہیں انہاں واسطے خاص ہے، جڑے انہوں مجلس نو عبادت نہیں سمجھتے انہوں نے پوچھو ایتھے کی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ مجلس والے پوچھو تو آخر گا مجلس مولا دی ہو رہی، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، الحمدللہ 25 سالانہ مجلس ہو رہی ہے، شہزادگان دا پرسا ہے اج، انہاں دے نزدیک تے اہمیت ہے۔ ہن جن نے اہمیت کٹانی ہے نا انہوں پوچھو پہ ایتھے گڈیاں کھلوتیاں نے، ایتھے کی ہے، وہاں کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ یہ دا مطلب ہے ایک دے ذہن چ خصوصیت ہے، ایک دے ذہن چ عمومیت ہے۔ غدیر تے مباللہ پڑھن تو پہلا میرا دل کردا ہے مولویاں دے منہ اگے قرآن کر کے پوچھاں محمد دی تواڈے ذہن چ عمومیت ہے کہ خصوصیت؟ بہت شکریہ قبلہ۔ سرکار دو عالم تواڈے ذہن چ کوئی عام انسان نے یا خاص انسان نے؟ جدوں محمد مصطفیٰ نو بندے خاص سمجھن گے نا ادوں پتہ لگے گا غدیر کی ہے تے مبالغ۔ جدوں تک مصطفیٰ دی حیثیت ہی لوگاں دے ذہن چ قبلہ عمومیت دی ہوے گی، بندیاں مسواک نو ترجیح دیتی ہے۔ تسی اندازہ لاؤ مسواک کی ایک لکڑی ہے جڑی درخت تو اتارنی ہے تے دند صاف کرنے، اس دور چ اگر برش ہوندے تو حضور برش فرماندے، پیسٹ ہوندا تے حضور اچھا پیسٹ بھی استعمال کر دے۔ اس دور چ لکڑی دی مسواک سی وہ حضور نے کیتی ہے۔ اینی اہمیت دیتی ہے، اینی اہمیت دیتی ہے کہ ایک باری سویرے کر لئی ہوئے نا مسواک کافی ہوندی ہے، تے جے ساؤن لگیا بھی کر لئیے تو بہت اچھا ہے۔ ساؤن لگیا سارا دن کھادا پیتا ہوندا ہے، اگر رات نو بندہ دند صاف کر کے ساؤندا ہے تو گل چنگی ہے۔ میرے لو ایک بار بھی نہ کریا جائے، ویسے میں گل پہ کرنا، پھر سویرے ایک باری مسواک بندہ کر لیا وہ بھی اچھی ہے، تے اگر ساؤن لگیا برش کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سارا دن استعمال ہوئے دند تے وچوں کچرا نکل جائے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر نے اینی خصوصیت مسواک نو دیتی ہے تے بندیاں جیباں نو سلائیاں لوا کے وچ مسواکاں ٹھوک لئیاں نے تے ہر نماز دی واری آنج کر کے کر چھڑتے نے، دند صاف نہیں کرتے، ایویں وچ آنج کر کے کر چھڑتے نے۔ کدے واسطے؟ جی سنت رسول ہے۔ اے جنی اہمیت بندیاں مسواک نو دیتی ہے نا، قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے دسن اگر مسواک نبی کیتی ہے تے بطول دے سامنے بھی تے نبی اٹھے ہے نا۔ مہربانی کے بلائے کا مطلب ہے جتھے بندے خصوصیت دینا چاہتے ہیں اتھے دے لیندے نے تے جتھے عمومیت دینا چاہتے ہیں۔ اچھا مسواک کرنا اہم ہے کہ زہرا دے سامنے اٹھنا اہم ہے؟ یار مسواک کرنا بھی بہت اہم ہے لیکن بطول دے سامنے اٹھنا بھی بہت اہم ہے۔ اگر تو برابر دی حیثیت نبی نو دیتی ہوندی تے جویں تو ریج نال مسواک کیتی ہے بطول دا احترام بھی تیرے ذہن چ اوننا ہی ہوندا۔ اے دا مطلب ہے مسواک نو اہمیت دینا تے زہرا دے سامنے اٹھن نو اہمیت نہ دینا، اینو آندے نہیں بغض علی۔
جڑا بغض نا یہ بندے نو کھا گیا کہ بلا گل کوئی نہیں. دو واقعات نے میں ایک جملہ دوہاں تے کہہ دینا. پہلا واقعہ غدیر ہے. غدیر نو بھی بندے عمومیت چ لیاون دی کوشش کیتی ہے. کوشش میں کوشش دس دیں. کچھ بچے نو اے سال سنیا میرے کو وہ میں عہد کا دس رہا کہ انہاں کی لکھیا ہے یہ متعلق. سیرت انسائکلوپیڈیا کتاب آئی ہے وہ دا مرکز تے سعودی عرب ہے لیکن اردو ترجمے نال بھیجی نے. وہ فرماندے نے پیا غدیر وچ گل کوئی ایڈی نہیں ہوئی جڈی شیعہ بنائی. گل ایڈی نہیں ہوئی جڈی شیعہ بنائی. پہلی گل تے وے کہ 5-10 ہزار بندہ بیٹھا ہوئے تے مجلس تے ہے نا. تے اگر 100 بندہ بیٹھا ہے مجلس تے ہے نا. جیڑا بندہ آندا ہے ایڈی مجلس نہیں ایڈی مجلس نہیں چل چھڈ پر جڈی بھی ہے مجلس تے ہے نا. کمال ہے بھائی. ایڈی مجلس نہیں یہ دا مطلب ایڈی بچوں کٹ بھی چھڑے تے مجلس ہے. جے غدیر ایڈی گل نہیں گل تے ہے نا. شکریہ شکریہ مہربانی بھائی. ایڈی تیرے نزدیک گل نہیں یہ دا مطلب شکر من گیا گل کوئی ہے. ہوں انہوں عمومی کرن لگے نے یعنی عام کرن لگے نے. وہ کریں وہ فرماندے نے گل یہ نہیں ہوئی ہے کہ حضور سن مدینے حضور نے مکے پہنچنا سی. حضرت علی سن یمن انہاں یمن چو مکے پہنچنا سی. جویں تسی ایک پنڈ تو نہیں نہ آئے مختلف جگہ تو ایتھے ہی آئے ہو. حج ہونا سی مکے. حج ہوندا ہی مکے وے. حج جدی قبر دی ایک زیارت 90,000 حج مقبولہ تو ود جاندی ہے نا. حج او بھی مکے ہی کر دے. جس شبیر دے روضہ مبارک دی ایک زیارت 90,000 مقبولہ حج تو بھی افضل ہو جاندی ہے. جدو انہاں بھی حج کیتا نا تے وہ مکے ہی کیتا ہے. حج اتھے نبی پہنچنا سی مکے. ہن گل نو لگے نے عام کرن دھیان نہ سنو. نبی پہنچے نے مکے ٹھیک. حضرت علی پہنچنا سی یمن تو مکے. حضرت علی جہاد تے گیا سن 300 گھڑ سواراں نال پیغمبر نے حضور نو جہاد تے بھیجیا سی. حضرت علی اتھوں آنا سی نبی پاک نے مدینے جانا سی. حضرت علی جنگ فتح کرن تو بعد مال غنیمت تقسیم کیتا. یہ ساری گل سیرت انسائکلوپیڈیا لکھی. مال غنیمت تقسیم کر کے تے خمس الگ کر کے چند اونٹاں تے حضور دا لد دیتا. تے حضور نے فرمایا پی ہے سرکار دو عالم دا مال ہے 5واں حصہ خمس دا تے باقی تسی یہ مال غنیمت یہ ونڈ لو. آپ ونڈ کے تے ایک ابو رافع صحابی سن انہوں نے اپنا نائب بنا کے نا حضرت علی تے فرمان لگے کہ میں چلنا ذرا جلدی تے تسی پیچھے پیچھے آ جاؤ. انہوں نے کہا تسی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک مکے پہ پہنچ دینے تو میرا خیال ہے میں انہوں کو پہلے مکے پہنچ جاؤں پھر آ کے تو لے جاؤں گا. میں جلدی جانا انہوں نے رسیو کر کے واپس آ جاؤں گا. میرا دل کرتا ہے کہ آن والا مصطفیٰ ہوئے تو استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے. تو میں حضور دا استقبال کر کے پھر آ جانا. حضرت علی پہنچ گیا. پہلے حضور تو استقبال کیتا پروٹوکول نال تو اس تو بعد حضور نو کہنے لگے حضور میں تواڈے واسطے آیا سا تواڈی مہمان نوازی واسطے کہ میں ذرا اگے موجود ہواں تے تانوں رسیو کراں. ہن میں واپس جا رہا اپنی فوج دی طرف تے پھر میں اپنی فوج نو لے کے پھر آ جانا. رسول خدا نے فرمایا ٹھیک. چلے گئے حضرت علی. جدو مولا علی واپس گئے نے ادو ساری فوج نے کپڑے تبدیل کر لے سن. چادراں اتنے بڑی قیمتی لئیاں سن. وہ حضرت علی نے ویکھیا ساری فوج نے کپڑے تبدیل کر رہے ہیں میرے جا کے آن تو پہلے. تو مولا علی فرمان لگے یہ ساری گل انہوں نے لکھی گل عمومی کرن لگے. حضرت علی نے فرمایا کپڑے بڑے بدلے نے سارے فوج نے کی گل ہوئی یہ کتوں پایا؟ انہوں نے آخیا جی مال سی اتنے وہ چھپائے. فرمایا جڑا مال تمہیں میں ونڈ کے گیا یہ چادر وہ تو کوئی نہیں سن. جا میں ونڈ کے گیا مال غنیمت وہ کپڑے بدلنے سن نا. یہ جڑے کپڑے بدلے جے کیویں بدلے جے کتوں بدلے جے وہ بندے چپ کر گئے جویں ہوں تسی چپ وہ بھی بولے نے تہاں بھی بولنا ہے. حضرت علی فرمایا اور کتے خمس تے نہیں کھا گئے. سبحان اللہ بہت شکریہ. حضرت ابو رافع کہنے لگے مولا سچی گل کیتی جے میں ڈکدا رہا بھی یہ نبی دا مال ہے تے حضرت علی وکھرا کر کے گئے نے. ایک خمس دا مال ہے وکھرے اونٹاں تے لدیا تسی اپنی چادراں لو اپنے کرتے پاؤ اپنے مال غنیمت چو پاؤ. اے آندے سن نبی پاک دو جہاناں دے سردار نے انہاں نوں کیڑی لوڑ ہے.
اور اتوں بندہ کہے دی نویں جتی امیر آدمی دی پا کے ٹر جائے تے آکھے او دا کی پہ بگڑدا ہے، او دا کی پہ بگڑدا ہے؟ چور تو پھر بھی ہے نا، کمال ہے یار، بگڑے یا نہ بگڑے یا پوچھ کے کھڑے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ خمس تے مال چو کپڑے بدل لگے، انہاں کہا جی ہاں یہ کیوں؟ انہاں کہا جی نبی پاک کی کہڑے کر رکھنے نے، انہاں بھی وانڈی چھڑنے سن۔ میرا خیال ہے کنک کسے دی بندہ وڈ کے لے جا دو چار پیڑیاں، آکھیا انہاں بھی وڈنی ہوئی سی نا۔ زمیندار سارے پنڈ چ کنک ونڈ بھی چھڑے تے آپ ونڈے نا، بندہ آپ ہی ونڈ لیا پہ اس بھی تو ونڈنی ہے نا۔ یہ کہنے لگے جی ایسا سمجھا حضور نے تے پھر بھی صدقہ کاری چھڑنا ہے نا، صدقہ تے چلو اسی دلی نے پالی نے تو وہی مال سارا سم کر پائے۔ یہ دا مطلب ہے کہ اس مجلس پاک وچ مینوں بھی کہن دا حق ہے کہ نبی دے مال نو اپنا سمجھنا بندیاں دی پرانی عادت۔ صدقے جاواں پیغمبر دے مال نو اپنا مال سمجھ لینا، یہ دا مطلب بندیاں دی پرانی عادت ہے۔ انہاں نبی دے مال نو اپنا سمجھ کے استعمال کر لیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چپ کر کے نا تے میرا حکم منو، یہ سارے کپڑے اتار کے چادرہ اتار کے ٹھپ کے تو انہاں اونٹاں تے رکھو، نبی دا مال تے جڑا تانوں تقسیم ہویا نا مال غنیمت او بدلو، جو مرضی کرو، او تہاڈا ہے، یہ تہاڈا ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا یار نبی پاک نو کی فرق پیا پیندا؟ تو غور فرمایا نبی پاک دے دوں جہاناں دے سردار نے، انہاں نو کی فرق پیا پیندا ہے؟ یار تیری عزت تو صدقے صاحب نہج البلاغہ نے فرمایا پیغمبر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کی عدالت میں فرق آتا۔ سبحان اللہ۔ اے پیغمبر نو فرق، شکریہ قبلہ، پیغمبر نو نہیں فرق پیندا، وہ تے سخی نے پاویں ایک نو دے چھڑن، علی دی عدالت وچ فرق آوندا ہے کہ اج دا مال میں اونوں دے دیاں تے او دا اونوں دے دیاں، علی انج دا نہیں۔ تساں غور نہیں فرمایا، او دا مال اونوں دے دیاں تے او دا اونوں دے دیاں، علی انج دا نہیں۔ وہ حضرت نے فرمایا واپس کرو، وہ واپس اونٹاں تے کپڑے شپڑے لدے گئے تے پھر آئے۔ انہاں آ کے پیغمبر دی شکایت کیتی حج تے کہ حضرت علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کی تھی، ساڑھے پوائے کپڑے بھی لوا لینے تو اتنیاں چادرہ بھی ساریاں ٹھپوا کے رکھ لیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر نے بلایا بندیاں دے سامنے تے نبی نے جڑی گل کی تھی وہ دے وچ بڑا راز ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی یہ کیسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے۔ کنیا بندے میری گل سنی، لوگ مسلمان ہو کر تیری شکایت کر رہے ہیں۔ ہن بندے سوچ کے قبر چ جان، جس رسول نو علی دی شکایت بارے وچ نہیں علی نہ لڑائی بارے وچ کیسے آ جائے؟ پیغمبر نے فرمایا تیری شکایت میں مسلمان ہو کے بندے کر دیں۔ حضرت علی نے ابو رافع نو آکھیا آ بھائی سامنے۔ ابو رافع آکھیا جی حضرت علی خمس دا مال وکھرا کر گئے سن تے یہ خمس دا مال مگروں ونڈ لیا ہے، انہاں دا مال انہاں دے کول ہی ہے، زیادتی کسے نے کیتی۔ حضرت علی نے انصاف نال تقسیم کیتا۔ وہ فرماندے لو جی اینی گل ہوئی جی، نبی پاک نے حج تو بعد بندے کٹھے کیتے تے کٹھیاں کر کے صحابہ دی شکایت دا ازالہ کرنے واسطے تساں غور فرمایا ہے، بہت شکریہ۔ وہ فرماندے لو جی اینی گل ہوئی ہے، صحابہ نے شکایت کی تھی حضرت علی دی تے پیغمبر اعظم نے او دا ازالہ کرنے واسطے فرمایا کٹھے ہو۔ کٹھے ہوئے تے پیغمبر نے فرمایا ویکھو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی جدا دوست ہے او دا میں دوست ہاں، جڑا میرا دوست ہے علی دا دوست ہے، چلو۔ سبحان، تساں سن لی گل ساری، تسی حیران ہوئے ہو پہ غدیر مک بھی گیا، اینا کوئی ہوتا ہے اینی گل ہوئی سر، تو میرا منہ بیکھو اینی گل ہوئی۔ بس وہ پیغمبر نے بندے نو کٹھے گئے، اگو نال کی جملہ لکھا فرمانتے نہیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، ایسا پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ جب کسی صحابی کو صحابی سے شکایت ہوتی تھی تو نبی اسی طرح ازالہ کر دیتے تھے اور صلح کرا دیتے۔ صحابی دی شکایت کرتا سی تو نبی پاک اس رہی بے کے تو صلح کرا چھڑتے سن، شکایت دا ازالہ کر چھڑتے سن۔ اینی گل ہے صحابہ نو حضرت علی نال شکایت ہوئی، پیغمبر نے فرمایا بھئی شکایت نہ کرو، علی انصاف کیتا ہے، علی عدل کو کم لیا ہے، ایسی گل کوئی نہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جڑا میرا دوست ہے علی دا دوست ہے، تے جڑا علی دوست ہے میں دوست ہاں، او دے علی دوست ہے، بس دوستی چ رہو، بس ٹھیک، چلو شاباش۔
اے نہیں گل ہوئی ہوں میں بھی تو کوئی گل کرنی ہے کہ نہیں میں بھی کرنی مہربانی میں سوال کرنا دو تین صرف سوال ہی نہیں لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں مناظرہ بھی کوئی نہیں اگر ایسے پہلے بھی ہوتا رہتا تھا پہلے بھی ہوتا رہتا تھا وہ صحابی کی صحابی پر شکایت ثابت کرو جس کے لیے نبی نے اتنا مجمع اکٹھا کیا شکایتاں تے ازالے تو پہلے بھی ہوندے رہے ایک شکایت صحابی دی دسو جتھے نبی نے ممبر بنوایا ہوئے اتے کھلوتا ہوئے ایک صحابی ایسا دسو جدی شکایت نو دور کرنے واسطے نبی اس صحابی نو مولا کیا ہوئے اس خصوصیت نو بندیاں عمومیت چپان دی کوشش کیتی تے آکھیا بھی نبی نے فرمایا پھر وہ پیش نہیں گئی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہن نبی بھی مولا تے نال آکھیا جدا میں مولا او دا علی مولا ہن مولوی مجبور ہو گئے کہ چلو واقعی نو تے اساں ٹال ٹول کے کتے معمولی کر لیا ہے اے لفظ مولا دا کی کریے تساں توجہ نہیں فرمائی میں آکھیا مجلس وڈی ہوئے تاں بھی مجلس سے چھوٹی ہوئے تاں بھی مجلس سے 10 بندے بیٹھے ہوں تاں بھی مجلس ہے مولا تے مولا نا مولا تے مولا اگلی مصیبت انہوں نے بن گئی پھر مولا دے لفظ نو کچھ ہلکا پھلکا کریے کوئی لائٹ کریے تاکہ اس مولا چوں نہ خلافت نکلے نہ ولایت نکلے نہ امامت نکلے انہوں ترجمہ کیتا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے واہ بھائی واہ بہت اچھا کیتا ہی چل ایتھا ہی مک تو انہوں پتہ ہے پجانا کسے نو ہوئے نا چوٹھے نو پر اچھ بالو پاج دے ہوتا چیر بھی نہیں لگتا اے ترجمہ رکھیں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے یہ دا مطلب ہے پیغمبر دس کے گئے نے نا جیڑا میں نے دوست رکھ دا ہے انہوں دشمن نہ بنائے کیا بات ہے یار جیڑا میرا دوست ہو علی دا دوست ہے سادی دوستی سانجی ہے یہ دا مطلب ہے نبی جے مولا دا منا دوست ہے تے دس کے گئے نے کہ جیڑا میرا دوست ہے وہ علی دا دوست ہے جیڑا علی دا دوست ہے وہ میرا دوست ہے تے نالی دعا کی نے اللہ اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمنی کرے اور اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی کرے قرآن تے ادھر تو ہاتھ رکھ ادھر میں تک رکھنا جڑے جڑے علی نہ لڑتے رہنے پھر دوست نہ ہوئے کمال ہے بھائی تو اس معنی تے بھی نہیں رہنا اس مولا دے معنی تے بھی نہیں رہنا یہ دا مطلب ہے نبی منع کر کے گئے سن یہ دا مطلب ہے مولا دا مانا دوست بھی ہوئے تے جن رسول تباد علی نہ دشمنی کیتی ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پھر کہہ رہا ہوں او علی دا دشمن نہیں محمد دا دشمن ہے بڑی عمومیت چپان دی کوشش کی تھی یہ واقعہ بھی عمومیت چ نہیں پیا بندہ اچھی ساری آکھے من کون تو مولا ہو فعلیون مولا ہو چلو حاضہ نام ہی بچ پائیں دوجی بھی حدیث ہے من کن تو مولا ہو فحاضہ علیون مولا من کن تو مولا ہو فعلیون مولا جی میں تیرا دل کردہ کر لے ایک تیرے میں دسا بندے اچھی آکھے میں اور میں ہوڑی پیانا من کن تو مولا ہو فحاضہ علیون مولا یہ اگے نہ ذرا ہوڑی آکھے مولا تو پھر بھی ہے نا آئے آئے چھڑ مولوی میں سپیکر کے کھلوتا ہوں تو میرے کانے چ سنا نبی کی آکھے نال دا نہ سنے ابھی نہ سن با دوست کانے چ بھی کسے دے آکھے نہ من کن تو مولا ہو فحاضہ علی مولا اچھی آخت پامے ہوڑی آگ پھس گئے مولا علی ہو گیا ہے کمال ہے یار بہت شکریہ کہ مل گیا تو حضرت علی رضی اللہ لکھیں تامی علی مولا ہو گیا تو علیہ السلام لکھیں
تامی علی مولا ہو گیا ہے جڑے عمومیت چ پاندے نا پیسے خصوصیت نو انہاں اگے میں علمی سوال کرن لگا جڑے بڑے حضور نے اعلان کیتا نا من کن تو مولا دا جڑا بندہ سب تو پہلا مبارک واسطے اٹھے ہے او دا نام حضرت عمر بن خطاب ہے اس ویلے کتاب موجود ہے طاہر القادری صاحب دی میں پیش کر دینا اس ویلے میرے کول موجود ہے تو انہوں پتا جدہ کو میرے کو بیگ ہوندہ ہے انہیاں کتاباں تے جاؤندیاں ہی نہیں اے ہی مار کے ہوندی ہے تے ایڈی کو آ سکتی ہے انہی کو میں رکھی وہ فرماندے نے حضرت عمر بن خطاب نے اٹھ کے آکھیا مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو کیا کہنے پائیا جی مبارک ہے انہوں پتا سی پائی ہے رسول دا چار یار مشہور کیتے نے تے حضرت عمر نے آکھیا ہوئے یارہ مبارک ہی تامی میں مجرم لالا جی مبارک ہے تامی میں مجرم جڑی گل کیتی نے کمال کر چھڑی نے فرماتے ہیں مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے آج سے تو ہر مسلمان کا مولا ہو گیا آج سے تو ہر مسلمان کا مولا جڑا غدیر نو عمومیت چ پہ پاندا نا میرا دل کرتا ہے مولوی ہوئے کنوارا شادی نہ ہوئے تے امید بھی کوئی نہ ہو مولوی ہوئے کنوارا وہ شادی بھی ہوئی نہ ہوئی ہوئے تے گو امید بھی کوئی نہ ہوئے تے بیٹا کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں غار شادی کوئی نہیں مولوی دے کسے پرا دی شادی بھی نہ ہوئے صرف مثال پہ دینا مولوی دے کار کوئی خوشی دا کام بھی نہ ہوئے تو میرا دل کر دے پہ بوئے کے جا کے بیلو نو آیا ہوئے 70-80 ہزار مہینے دا انہوں میں بوئے کے کھلو کے آکھاں مبارک جی مولوی ہتھی بہ جائے گا اگے تانگ آیا کسا کرنا تو جدو میں آکھنا مبارک ہے مولوی دا ہتھی پہ گا جان کٹھا کر لگا وہ آکھن گے مولوی صاحب بیٹے گرم کیوں ہو گیا وہ آکھے گا گرم نہ ہوا تو کی کرا اینو پوچھو گال ہوئی کوئی نہیں مبارک کے قادی پہ دیندہ ہے گال ہوئی کوئی نہیں مبارک کے قادی پہ دیندہ ہے عید غدیر دی وجہ تو ساڑھی ہتھی نہ پاؤ حضرت عمر نو پوچھ گالتے ہوئی کوئی نہیں تسی مبارک قادی پہ دیندہ جدو گالی کوئی نہیں ہوئی کیا بات ہے جناب یہ مطلب ہے اس عمومیت اس خصوصیت نو تو عام کرنا بھی چاہے نا کہ حضرت عمر ہی نہیں ہون دینی انہوں جو مبارک دے چھڑی گا اور ہے یا نہیں میرا خیال ہے نہ بندیاں بروز حشر جڑے پیاندے نے کچھ بھی نہیں ہویا کچھ نہیں ہویا انہاں حضرت عمر کو چپیڑا کھانیاں نے انشاءاللہ آؤ کرو ہی چپیڑا پہن گیا پہ جب ہویا ہی کاکھ نہیں سی تو میں مبارک آ دے دیتی تو نالہ نے فرمایا مبارک ہو یا علی آپ ہر مسلمان کے مولا ہو گئے ہیں جڑے پیاندے نے حضرت عمر فاروق جیسا ایس ویلے سربراہ پاکستان سے چاہی دے پاکستان حضرت عمر فاروق جیسا آندھے نے چاہی دے سربراہ تاکہ اب بیل شل کاٹا ہوں تے غریب سوکھے رہن تے گلیاں چے گشت کر کے کم سے کم ایم پی تے میں نے ویکھن تے صحیح عوام دا کی حال ہے عہد فاروق کوئی نہیں یاد کرنا لے ہو خدا دی قسم جے میں جڑی آیت پڑھی ہے نا روایت اے دے مطابق حضرت عمر دا کی دائے وے مسلمان ہون واسطے علی نو مولا مننا واجب مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے تو ہر مسلمان کا مولا ہو گیا یہ دا مطلب ہے خصوصیت بندے پہ پاندے نے عمومیت چے تے پینی نہیں دوجہ واقعہ کل ہویا ہے او مباہل ہے او مباہل ہے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو سچوں کا ساتھ کی دینا ہے وہ میں دسنا اے قرآن سورہ مبارکہ احزاب ہے یہ ایک آیت مجیدہ پڑھنا کافی مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے صدق اللہ و رسولہ اللہ بھی سچا ہے اس کا رسول بھی سچا ہے جدو قرآن چو کوئی سچا ثابت ہو جائے نا وہ دی اطاعت کری دی بحث نہیں کری دی کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو قرآن نے صدیقہ کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نو قرآن نے صدیقہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قرآن نے صدیقہ کیا ہے حضرت اسماعیل نو قرآن نے صدیقہ کیا ہے حضرت مریم نو قرآن نے صدیقہ کیا ہے صدیقہ کیا ہے اے قرآن تیان نڑ پڑھ نہیں سورہ مریم سورہ المائدہ
سورہ مریم اور سورہ المائدہ پڑھیں گا تینوں صدیق بھی مل جان گے، صدیقہ بھی مل جائے گی، تے جن صدیق نے وہ بھی علیہ السلام نے، جنہی صدیق ہے وہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت ادریس علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام اللہ علیہ۔ یہ مطلب ہے قرآن چو صدیق مل جانے، جنہیں انہاں صدیقہ نال بحث کیتی ہے نا انہاں دا حشر قرآن چ لکھے۔ صادق تے صدیق نال بحث نہیں کری دی، او دی اطاعت کری دی۔ چلو انج کر لو، اللہ سچا جی قرآن دے مطابق، اللہ سچا جی، تھوڑے ہی بول دے ہو پہ، اللہ سچا ہے، اللہ نال بحث کرو، پہ سردیاں دے روزے رکھیا کر، تے گرمیاں نو معافی دے چھڑا کر، روزہ ذرا لمبا ہوں، تسی بحث شروع کرو، کاکھ دین دے پلے تواڈے دین دے پلے نہیں رہے گا۔ جڑا سچا ہوئے نا وہ بحث اگر بندے نہیں اجے تک سمجھے تو میں دس دینا۔ اللہ پاک نے ملائکہ نو آکھا سی سجدہ کر دیو، سارے سجدہ کر دیتا ہے، صرف ایک نے بحث کی تھی۔ ہاں بحث بھی قرآن سے لکھی ہے، خلقتانی من نار و خلقتہو من طین، تو میں نو آگ نال بنایا، آگ روشن ہوندی ہے، مٹی روشن نہیں ہوندی، آگ بلندی ال جاندی ہے، مٹی پستی ال جاندی ہے، تو آلہ نو ادنا کے پہ چکانا۔ بحث شروع کیتی سو اور دلائل دیتے سو، دلائل دیتے سو، جیڑے بڑے دلائل دینے شروع کیتے تے بحث شروع کیتی۔ اللہ فرمایا فاخرج من کا، آئی تو نکل جا، تیرے تے لعنت ہے۔ ہو سکے ہی کو باری گرم ہی ہو گیا ہو، فرمایا جڑا سچے نو دلیلاں دے میں وہ لعنتی ہوندا ہے۔ مہربانی یار، سچے دے سامنے دلائل دینا ہے تو سچے دی اطاعت کرنی بجائے بحث کرنا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ سچا ہے، جنہیں بحث کیتی ہے یا وہ ابلیس ہے یا شیطان ہے یا مردود ہے۔ نبی پاک نال ابو جہل بڑی بحث کیتی، ابو لہب بڑی بحث کیتی، سارے جہنم میں چلے، سچے نال بحث نہیں کری دی۔ بلال نو دے مالک نے مار مار کے پوچھیا اللہ کنے نے، اسا کہ ایک ہے، ویکھے ہی اسا کہ نہیں، ویکھنا چاہنا ہے اسا کہ نہیں، اللہ نو سمجھے ہی اسا کہ نہیں، سمجھنا چاہنا ہے اسا کہ نہیں، تو اسا کہ مر چلے تیری تے چربی باہر آ گئی ہے، اے اللہ واسطے پہ اینا کچھ کرنا ہے تے اللہ نو جاندا بھی نہیں تے ویکھیا بھی نہیں تے مندا کیوں ہے؟ اسا کہ مصطفیٰ جو آندا ہے وہ ہے، بس پھر وہ ہے۔ اور اسا کہ اس محمد نو ایک بار یہ تے پوچھے وہ ہے تے کتھے وے، کدوں دا ہے، کدوں تک رہے گا، کمیں دا ہے، کیفیت کی ہے، وہ دا منہ کیسا ہے، جسم ہے کہ نہیں؟ بلال کہنے لگا بکواس نہ کریا کرو، جنہوں سچیاں منیا ہوئے نا ادھر بحث نہیں کری۔ میرا خیال ہے کہ دو گلہ تو واضح ہو گیا، آپ سچے دی اطاعت کرنی ہے، سچے نال بحث نہیں کرنی۔ اے قرآنی فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرمایا نکھیڑا کر دے انہاں نو، آگ تسی اپنے لے آؤ اسی اپنے لے آؤ، اس میدان چ کھڑے ہو جانے ہیں، جڑے جھوٹے نے انہاں تے اللہ دی لعنت آئے گی۔ اے قرآن سورہ مبارکہ آل عمران آیت دا نمبر 61 ہے۔ میں سر تے قرآن جی میں رکھے ہے، مولوی ایک کوئی کام صرف کرنا، انج قرآن سر تے رکھ کے اینا دس دن کہ کاذبین دے مقابلے تے محمد جڑے صادقین لے گئے سن وہ کون سا؟ بس اینی گل ہے، سارے مذہب دا فیصلہ ہو جانا۔ اچھا اگلی کمال والی گل ہے، میں ایک مولوی نے پوچھا، میں کہ جی کون کون گئے سن؟ وہ سکیا نبی پاک گئے سن تے نبی دی بیٹی گئی سی تے 3 صحابی گئے سن۔ چلو وہ سکیا سرکار دو عالم گئے سن تے نبی دی بیٹی، میں کہ بیٹی کیڑی گئی سی؟ بیٹیاں تے تواڈے نزدیک 4 نے۔ کہنے لگا دوسرے تے فوت ہو گئی سن، دنیا تو رخصت ہو گئی سن، چھوٹی بیٹی جڑے سب تو سن ہو گیا سن۔ میں انہاں دا اسم گرامی، کہنے لگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کہا کہ رسول پاک گیا تھے کہ انہوں دی بیٹی گئی تھے، باقی 3 ہو سکیا باقی 3 صحابہ گئے سن۔ میں کہڑا کہڑا ہو سکیا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن جڑے جڑے بندے پریشان ہوئے نے انہوں نے میں سمجھا دینا،
انہوں دے نزدیک علی بھی صحابی نے، امام حسن بھی صحابی نے، امام حسین بھی صحابی نے، کیونکہ صحابی دی صفت ہے جس ایمان دی اکھ نال پیغمبر نو ویکھیا ہو، جس ایمان دی اکھ نال پیغمبر نو ویکھیا ہوئے تے اسے ایمان تے فوت ہویا ہوئے۔ صحابی دی تعریف ہے جس ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھیا ہے اسے ایمان تے فوت ہویا ہوئے تو صحابی ہے۔ وہ کہنے لگا پاویں گود وچ سن حضرت امام حسین چھوٹے سن لیکن پیغمبر نو ویکھیا تے ایسی ہونا، لہذا وہ بھی صحابی سن۔ حضرت امام حسن بھی صحابی سن چھوٹے، حضرت علی بھی صحابی سن، 3 صحابہ تے ایک جناب سیدہ زہرا۔ جڑے بندے چپ ہو گئے نے صحابی صحابی سن کے، تسی پریشان ہو، میں اینا بھی پریشان نہیں۔ ایک تینوں میں دساں، پاویں نہ تیو تریوے پیو پترا نو صحابی بھی مننے نہ گئے ہی سن۔ کیا بات ہے بھائی، ان اترواں پیو پترا نو رضی اللہ بھی لکھ چھڑو تے تامی، اے گئے نے رحمت اللہ لکھو تامی، کرم اللہ وجہہ لکھو تامی، اے گئے نے تے علیہ السلام لکھو تامی، اے گئے نے گئے ویر اے نے، اے پکی گل۔ میں ایک سوال ہوتے کی تھا، میں کہا یار صحابہ دے بڑے مقدر نے کہ انہاں بچے ہو جا بھی صحابی ایسا۔ کہنے لگا حضرت علی تو وڈا صحابی کڑا ہو سکتا، کمال دے صحابی سن۔ میں 2-3 نام ہے صحابہ دے ابیاں دے، میں انہاں دی کوئی شان ہے کہ نہیں؟ انہاں ہے جی دا پتر صحابی ہوئے او دی شان نو کوئی رلتا ہی نہیں، تو میں کہ میرا ابو طالب دا پتر صحابی ہے۔ کمال ہے یار، جے صحابہ دے باپاں دی بڑی شان ہے تے حضرت علی نو صحابی بھی منو تو دے پیو نو بھی تے ناز ہونا چاہیے نا۔ ایک میں دساں، میں یار ایک غلط دس، حضرت علی بھی صحابی، او دا خیال سی مچ جائے گا، غصہ چڑھ جائے گا، میں نو کیوں چڑھنا سی؟ میں کہ حضرت علی صحابی سن جی، حضرت امام حسن صحابی، حضرت امام حسین صحابی۔ میں ایک گل پوچھا، اگر کا پوچھے میں کڈا قرآن ہو سکے اونجی پوچھ، میں صحیح گل کروں گا۔ میں ایک گل تے دس، علی بھی صحابی، حسن بھی صحابی، حسین بھی صحابی، یہ مبالے والے دن مدینے 3 صحابی سن، اور کوئی نہیں سی۔ سارا مدینہ صحابہ نہ بھریا سی، کہنے لگا سارا مدینہ صحابی موجود سن، تو میں گیا پھر 3 نے، میں کیا پھر پھنس گیا ہیں انہاں 3 پترانو صحابہ وچ بھی داخل کر لوے نا، جوڑ انہاں دا پھر بھی کوئی نہیں۔ یارائے وکھرے نے تے گئے نے، پھر ہی گئے نے، پیچھے بڑے بڑے صدیق بھی موجود سن، بڑیاں بڑیاں صدیقہ بھی موجود سن، یہ 5 نکل کے گئے نے۔ پچھلے کسی صدیق نے اعتراض کیتا ہوئے کہ میں نو کیوں نہیں کھڑیا تو میں مجرم، کسی صدیقہ نے حضور نو شکریہ، کسی صدیقہ نے پیار نال بھی حضور نو کسی ویلے آکھیا ہوئے کہ میں بھی کاری سا تے پیدل جانا سی، کیڑا سواریاں سا، میں نو ہی نال لے جانا۔ قرآن دی میں نو قسم، میں بڑے بڑے صدیق مننا مدینے، بڑیاں بڑیاں صدیقہ مدینے، پر کسے صدیق تے صدیقہ نے پوری زندگی پیغمبر نال گل ہی نہیں کی تھی کہ ہے تے اسی بھی اتھے ہی ساں، ہے تے آباد رہو بھائی، ہے تے اسی بھی اتھے ہی ساں، سانو تو ساں ایک واری بھی نہیں آکھیا۔ یہ دا مطلب پچھلے پورے مدینے دیاں صدیقہ تے صدیقہ بیبیاں دا اعتراض نہ کرنا دلیل ہے، وہ اندروں من گئے سن، انہاں دی صداقت اور ہے، ساڈی صداقت ایکو گل کرنا، رضی اللہ نے، رحمت اللہ نے، کرم اللہ نے، ایکو گل دس قرآن تے ہاتھ رکھ کے میری طرح میں بھی تیرے گھر بھی یار یہی قرآن ہے تو میرے حل بھی ہے، یہ آ کے پھول کے ویکھ لے، کھول کے ویکھ لے، 40 پاریاں دا نہیں، یہ بھی 3 پاریاں دا تے اوہی بائے بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک ایک واری قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، اے رضی اللہ نے، اے رحمت اللہ نے، اے علیہ السلام نے، اے کرم اللہ نے، اے صحابہ نے، اے اہل بیت نے، چھڈ پرا یار ایک گل دس، جنہوں رسول لے کے گیا ہے سچے ہیں نا یا نہیں؟ کمال ہے بھائی، سچے ہیں یا نہیں؟ یا کوئی بندہ ثابت کرے پھر 1.5 گھنٹے واسطے سچے سان، 2 گھنٹے واسطے سچے سان، قرآن اندر کل بھی سچے سان،
اج بھی سچے نے اور ایڈے وڈے سچے نے اگر بچیاں تک گل نہ پہنچ سکی اے جی ہن کرن لگا اے بڑے ہو کے سمجھ لین گے جے سمجھا سکو تو کر جا کے آرام نہ سمجھایا جے پر کسے وڈے نو سمجھ آئے گی تے سمجھائے گا نا کسے انشاءاللہ تے جنوں نہ آئی ہو بھی چھوٹا ہی سمجھے اپنے آپ نو کیونکہ پاکستان وچ بلوغت دی عمر دا حساب کوئی نہیں کہ بندہ بالغ کدوں ہوندا ہے پاکستان بلوغت دی عمر دا اجے تک اندازہ نہیں لگا کہ بندہ بالغ کیڑی عمر چاہتا چھوٹے بچے واسطے نا بندیاں نے جنگڑا لایا ہوندا ہے چھتاں دے اوتے بھی بچے نے تے ایویں کتے باہر نہ ڈگ پے وڈیرے بندے ہون نہ وڈے تے انہاں واسطے جنگلے دی لوڑ نہیں کیونکہ انہوں پتہ ہوندا بنیرا ہے او یارا وڈے نو پتہ ہوندا ہے بنیرا ہے تسی نام ہی نہ لایا ہوئے پوڑیاں دے نال نہیں ہوندی اوڑی کی انہوں آندے یار جالی جی لگی ہوندی ہے پاوے جنوں آندے پاوے پوڑیاں نال وہ بچیاں واسطے لائی دے نے وڈیاں تو پتہ ہوندا پے ادھر ڈگ پیندا بندہ وڈیاں نو پتہ ہوندا ہے کہ بندہ ادھر ڈگ پے وڈا اس پاسے ٹردا ہے ٹر سکدا ہے وہ بچیاں واسطے بڑے بڑے کام کیتے ہوندے نے پی بچے کدھر خرابی پیدا نہ کر ٹھیک پاکستان وچ حساب نہیں پہ لگدا کہ بچہ کنی عمر دا ہوندا ہے تے کنی عمر دا بندہ بچہ نہیں ہوندا اے تواڈے کول موٹر وے گزردی ہے سالٹ رینج تے جا کے ویکھو اتھے کچھ ایسے زگ زیگ نے سالٹ رینج تے پہاڑی جڑی ہے اے تواڈے سامنے یار ہے کلر کار اس پہاڑی تے تیز رفتار گڈیاں دے بڑے ایکسیڈنٹ ہو چکے نے بڑے بندے ضائع ہوئے نے وہ تو تیزی نال پرتی دی گئی اگوں جا کے وج جاندی ہے مگروں ساریاں وج جاندیاں پہلا انہاں لکھ کے لایا کہ سپیڈ نہیں رکھو پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوئے نے تے 40 تو لے کے 60 سال دی عمر دے بندے چلاندے جو گڈیاں یارہ وڈیاں گڈیاں 40 سال تو لے کے تے 60 سال دی عمر دے تقریباً اس عمر دے سیانے بنے بندے چلاندے لکھ کے لایا تے ایکسیڈنٹ پھر ہوئے نے پھر انہاں کیمرہ لایا پھر انہاں بندیاں پچھوں پوچھیا پہ کیمرہ کتھے کر کے کیمرے چو کٹ کے پھر اڑا دیتی پھر ایکسیڈنٹ ہوئے نے پھر ہوئے نے ہون جا کے ویکھو ایک گڈی اتھے کھلوتی ہے تمام گڈیاں سالٹ رینج تو پہلے پیچھے لائن لگی ہے ایک کانوے ایک لمبا قافلہ پیچھے کھلار دے جاندے میرا سمجھ آؤندی ہے پہ بالغ بندے ہیں سیانے بیانے بندے انہوں چلاندے جے وڈیاں گڈیاں والے وہ اگے ایک گڈی انہوں لائی ہے اے ٹریفک والے ہاں وہ آندے نے پیچھے ساڈے آنا جی وہ مٹھی جنی سپیڈ چاہیے اونی سپیڈ ہی توڑتے ہیں تو مٹھے وہ مگر آتے جے وہ تو اگے لنگنا جرم ہے وہ جہے ویلے وہ زگ زیگ لنگ جاتی ہے نا وہ سیدھی سڑک آ جاتی ہے تو وہ بالاں واگوں آتے ہیں چلو تواڈی کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی کیا بات ہے تسی اندازہ لاؤ پہ جس ملک دے 60 تے 50 سال دے درمیان بندیاں نو اگے لگ کے دسنا پہ انہاں دی بلا جانے مبالہ کنوں آندا جس ملک دے سیانے بیانے بندیاں نو بالاں دی طرح گائیڈ کرنا پہ میں صرف ایک مثال عرض کیتی ہے جس ملک دے چنگے تے انہاں دی جان بچان واسطے سپیڈ بریکر بھی نے سپیڈ لکھی بھی ہے نال ٹائر بھی لائے نے کی کرو اس ملک وچ پھر سمجھانا دین ذرا مشکل ہے تے جس ملک دے 60 سال دے ایڈے بچے نے انہاں نو قرآن پڑھنا اوکھا ہے تے توہین قرآن تے بندہ مارنا سوکھا توہین قرآن دا الزام لا کے بندے مار چھڑے نے انہوں کھول کے نہیں بیکھیا کہ آندہ کی ہائے کدی انہوں کھول کے بیکھیا ہوندہ بطول نال بحث ہی کوئی نہ کردا یار سچے نال بحث نہیں کری دی سچے دی اطاعت کری دی جڑے نال چار لے کے رسول مبالغ گئے نے وہ ایڈے سچے نے میں تاں آکھیا سی سمجھ آئی تے ٹھیک ہے نہ آئی تو پھر صحیح انج آئے گی انشاءاللہ تمام پڑھے لکھے دوست بیٹھے نے اگر بچے نہ سمجھ سکے دووے تراوے تے آپ سمجھا دینا اے 5 ایڈے سچے نے انہاں دی صداقت او دی وحدانیت دی دلیل بن گئی آباد رہو جی مہربانی کے بلا انہاں دی صداقت او دے ایک کون دی دلیل بن گئی اے سچے ثابت ہوئے نے تو ایک ثابت ہوئے اے سچے ثابت ہوئے نے تو ایک ثابت ہوئے ہون پوری مجلس دا نچوڑ پڑا کیویں نچوڑ کٹا ایک باری گنا پائیے تو نکل جاندہ ہے وہ پھر دورہ کر کے پھر پاندے ہیں
پھر سمجھتے نا جے مکھیاں بہندیاں نے وہ چورا کر کے پھر پانا میں نچوڑ نہ کڈن لگا یہ آخری قطرہ بھی تواڈے سامنے عقیدت دا پیش کر دیں قرآن دی مینوں قسم ہے اے سچے نے تے او ایک کے تے جے او ایک کے تے اے سچے نے تے کو جڑا لفظ ہے نا کو میں کئی بار عرض کیتی ہے ایک اردو دا کو ہے او کو بکو انہوں آندے نے گلیاں ملیاں کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی ایک شعر ہے کو بکو منا گلی گلی ایک پنجابی دا کو ہے وہ کو اندازے نو آندے نے وہ وٹے نو آندے نے وہ پیمانے نو آندے نے مجھ دودھ دیندی جے دیندی ہے کنا کو ہن کو دی سمجھ آئی پینشن ود گئی کنی کو تیل پھر ود گیا لوگ آندے نے کنا کو بندے کٹھے ہو گئے نے مجلس واسطے کنے میں پڑھنا ہے اس بعد مجلس موک جانی ہے ورنہ مگرلا بیٹھا نال دے نو پوچھتا ہے سٹیج سیکرٹری نو کنا کو پڑھے گا کنا کو کیا بات ہے کنا کو اینے بندے نے تے لنگر کنا کو ہوئے گا تو پورا آئے گا منو ایک بندہ آندہ ہے 5 کنے کو سچے نے میں جنہ کو ہو ایک کے ہائے ہائے جنہ کو ایک کے ہونے کو سچے نے جڑا ہو دے ایک کو ہونے چاہیے نہ شک کرے وہ بھی بے دین جڑا نہ پنجان دی سچائی شک کرے وہ بھی بے دین جدو اے مبالغ جا کے 5 سچے ثابت ہو گئے نے پھر سچے نال بحث نہیں کری دی اطاعت کری دی پیغمبر نے بیٹی نو کھڑیا زندگی چ پہلی باری جیڑی بی بی گھروں باہر کدی دکان تک نہیں سی نہ آئی سودا لین وہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر گھروں ٹر کے گئی ہے میدان مباہلہ وچ تے پیغمبر دسیا جنہ کو میں سچا اونا کو علی سچا ہے جنہ کو علی سچا ہے اونے ایڈے بچے سچے نے تے جنہیں اسی سارے سچے ہیں اونی بطول سچی ہے مطلب ایسی گل میں کرا تے اطاعت کرو بحث نہیں کرنی گل علی دے بچے کرن یا علی کرے اطاعت کرنی ہے بحث نہیں کرنی تے گل بطول کرے بس اطاعت کرنی ہے اگوں بحث نہیں کرنی بطول دے وال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے بحث تو چٹے ہوئے بطول اس بحث دی امید تو نہیں سن رکھتا کہ بندے میرے نال بحث کروں گے جدو میں کہہ دیتا ہے تو میرے خیر بندیاں نو بحث نہیں سی کرنی چاہیے زہرا نال بندیاں بحث کیتی ہے کہ جڑی بحث دی عادی نہ بی بی ہوئے یا مرد عادی نہ ہوئے ادھنا تکرار کیتا جائے تو تکلیف ہوتی ہے میرے عزیزوں عیسائیاں ویسے بحث نہیں کیتا انہاں بحث نہیں کیتا انہاں کا گل مک گئی جنہاں نو اسی پہ وینے ہیں نا اے پہاڑ نو آکھن تے پہاڑ اپنی جگہ چھاڑ دے انہاں نہ مبالہ نہ کرا جے نسل بچانی جے بچا کے واپس آ گئے حضرت امام حسین ایتھے سن رسول خدا دے جدو مبالے چ گئے نے تسی ایک ایتھا بچہ ایویں اندازہ کرنے واسطے ایتھے چکو جنوں ایتھے چکو گے نا کدی اگوں ویکھے گا کدی پچھوں ویکھے گا شبیر نے مباہلے وچ اگوں ویکھے تے توحید دے دشمن سن پچھوں ویکھیا تے زندگی چ پہلی باری اماں باہر آئی سی تے گلی چوں نکل کے میدان دی طرف جا رہی سی میرا خیال ہے شبیر مولا نے ادھر ہی طے کر لیا سی لے نانا جے دین دی خاطر تو تی کر نہیں نہ رکھی میں بھی سکینہ لے کے میدان جا جا میرے عزیزو ایک بیٹا قربان ہوئے نا وطن عزیز تو پاکستان تو ایک پتر قربان ہوئے تو تقریب کیتی جاندی ہے تو والدین نو صدقے سلام پیش کیتا جاندہ ہے کہ اینہ دا بچہ شہید ہویا پھر پیو نو موقع ملتا ہے تو بلا کے آندے نے جناب ذرا اظہار خیال کرو میں بڑے بڑے جان باز تے بڑے بڑے دلیر بندے ویکھے نے جڑے فوج دیاں قربانیاں دے کے پاکستان دیا بارڈراں دی حفاظت چے پتر دے کے تے تقریب کھلو کے آدمی چیف صاحب دے سامنے آندے نے ایک بیٹا گیا ہے میرا دوجا بھی تیار ہے میرا تریجا بھی تیار ہے میرے 4 بیٹے نے قربان کرنے پہ تو میں 4 کر دیاں گا میں نے فخر ہے اپنے بیٹے دی شہادت تے قرآن کھلا میرے سامنے بڑے بڑے دلیر بندے پتران دیاں قربانیاں دین واسطے تیار ہو جاندے نے بڑے
بڑے بڑے یار دلیر بندے ویکھے نے جڑے آندے نے میرے پتر ایک ہے میں چارے قربان کر دیاں گا کائنات تے بندہ وخا جیسا کیا ہوئے میں وطن تو تیاں قربان کراں علیو مجاہد اسلام ہے جدے پتر بھی اس دین تو قربان ہوئے نے جدیاں تیاں بھی اس دین تو قربان ہوئی ہیں محرم تو پہلے مجلس ہوں ہے 5 دن تقریباً پہلے 4-5 دن یہ سالانہ مجلس یہ استقبال محرم بھی ہو جاندہ ہے تو اس بی بی نو پرسا دینے ہیں جیڑی محرم تو پہلے اجڑی اے مجلس محرم تو پہلے کیوں ہے ایک بی بی ہے جیڑی محرم تو پہلے اجڑی ہر بی بی دے اجڑن دا موسم چند چڑھن تو بعد آیا ہے کسی دا بیٹا گیا ہے کسی دا ویر گیا ہے کسی دا پتیجہ گیا ہے کسی دا پریمہ گیا ہے تو سارے کربلا گئے نے اے او بی بی ہے جیڑی چند محرم دا چڑھن تو پہلا اجڑ گئی سی شوہر عید دی رات نو شہید ہو گیا تے اگلے عید دے 2 دنوں جڑے 2 دن عید ہوندی ہے انہاں وچ 2 پتر دنیا تو ٹر گئے میں تانوں کی دساں پھر سفر سی جدوں 3 شہادتاں ہوئیاں نے اے او بی بی ہے جنوں اج پرسا دینا ہے اے تاں مجلس رکھی گئی ہے میرا خیال ہے محرم تو پہلے جو محرم شروع ہونا تو کو کافی محرم ہونے نے گرد و نواز الحمدللہ ہن اعلان ہو رہا سا پہلے دن تیاری پڑھنی ہے ذاکراں امام حسین کروں کیویں نکلے 2 محرم نو کربلا آمد پڑھنی 3 محرم نو کسے حردہ واقعہ پڑھنا 4 نو کسے حبیب دا خط پڑھنا اگوں پھر شروع ہو جانا ہے اونو محمد کسے دن علم پاک کسے دن چولہ پاک کسے دن مہندی حضرت قاسم دی کسے دن علی اکبر دا تابوت ہے نا وہ یار تقسیم ہوئی ہے نا یہ مجلساں تاں رکھیاں جاندیاں نے محرم تو 2-3 دن پہلا او بی بی اے ہی نہ آکھے میرے دیواری نہیں آئی 6 پتر تے 2 تیاں ایک شوہر تے ایک سر دی چادر پھر مدینے المو کر کے آندی سی یا رسول اللہ راضی رہے آجے جنہاں دا تابوت ویکھنا چاہتے ہو 2 پتر دے دریائے فرات دے کنارے تے قتل ہوئے نے تے ویر دیاں انگلیاں چو ویکھے اس بی بی دے 4 باقی سن تے کربلا 10 محرم دی صبح تو لے کے 10 محرم دی ظہر تک ویر دے ترلے کر دی رہی کہ انہاں نو اجازت دے جے اکبر بچ دائی تے بچا میرے 4 ٹور لے جے اکبر بچ دائی فرماندے سن تو میرے پیو دی تھی ہیں تیرے تو قربانیاں دی ابتدا ہوئی ہے تیرا شوہر ٹر گیا تیرے 2 بیٹے ٹر گئے نے تیرا حصہ کربلا چ پہ گیا میں تیرے 4 پتراں چو کسے نو ایتھے اجازت نہیں دینی جڑا میرا رون نکلے میں دساں کیوں جنہاں نو دوپہر ٹلدی تک ماموں بچاندا رہا بچے ہوئی کوئی شام غریباں کوڑے بجے تے 2 کوڑیاں دیا سوما تھلے آ گئے 2 شام غریباں دی اندھیری چ گواچ گئے ایسے گم ہوئے نے پھر ماں قبر تک لب دی رہی بی بی نو پھر زندہ نہیں ملے میرے عزیزو تے ایتھے جڑی مجلس ہونی ہے او نہ دوں دی ہونی ہے جڑے دریا تے میں تو اٹھے غم نو چھیڑنا ہے آنسو میرے آگئے نے شاید تو اٹھے جو میں آگئے نے آنسو میرا خیال ہے میں چھیڑنا ہے تو انہوں پتہ ہے ساری گل دا اگے تو انہوں پتہ ہے جڑی میں کوئی کہانی نہیں سنانی کہانی تو انہوں یاد ہے تو ساں ویسے جنیاں مجلساں سنیاں نے ذاکران تے مولویاں تو ساں سنی ہے نا یہ گل کہ وڈا آندہ سی پہلے مینو مار چھوٹا آندہ سی پہلے مینو مار وڈا کیوں آندہ سی مینو مار وہ آندہ سی میرا مینو قتل کر میرے سامنے نکے نو نہ مر میں نو ٹرن لگیا اممہ آکھیا سی اے دا خیال رکھے تیرا چھوٹا پر آئے تے دا خیال رکھے تے چھوٹا آندہ سی نہ انہوں نہ مار پہلے میں نو مار میں نو اممہ آکھیا سی بڑے پیو پرا پیوان دی تھا ہوندے علامہ افتخار الحسن صاحب دا جملہ سالانہ میں اتھے پڑھنا جو پھر پڑھ اہل سنت نے اہل فیصل آباد فوت ہو گئے شبیر شاہ صاحب تو حافظ آباد والے وہ ساریاں شہادتاں انہاں دی کتاب جو پڑھ دے سن وہ دا نا خاک کربلا ہے خاک کربلا سید افتخار الحسن صاحب اہل سنت سن پیر حافظ آبادی شبیر شاہ صاحب وہ بھی ساریاں شہادتاں اسے کتاب جو پڑھ دے سن وہ فرماندے سن حارث مسلم کے دونوں یتیموں کو گھر سے دریا کے کنارے تک اس حالت میں لایا کہ کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے کبھی زمین سے اٹھ جاتے تھے کیوں گلا
آباد رہو والاں تو پھڑ کے لیاوندا سی کدی چھڑ دیندا سی کدی پھر چک لیندا سی اے کھیڑدا ہوندا سی اگلا جملہ بڑا نازک لکھیا نے فرماندے نے صبح دی سیر واسطے کوفے دے بندے نکلے سن صبح صادق ویلے نے بندے نکلدے نے اس زمانے چ لوگ باہر صاحب جاندے ہوندے سن سیر و تفریح واسطے او آندا کوفے جو کچھ بندے جا رہے سن دریا دی طرف کچھ ادھروں پہ ہوندے سن آندا یہ دونوں یتیم آنے جانے والوں کی طرف حسرت کی نظر سے دیکھتے شاید کوئی اس ظالم نو پوچھے وہ کون نہیں تے والا تو کیوں پھڑے نہیں یہ سرگی جڑے کیوں ظلم پہ کرنا ہے آندے نے کسے نہیں پوچھیا دریا دے کنارے تے لے آکے اس وڈے دیاں زلفائیں چ ہاتھ پائے میں ایک اعلان کرنا جس تو بعد جنازے ہوں چھوٹا بندہ سی تے نال آندا سی نا 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 انجی کردا رہیا نا چھوٹے تے ویندیاں روز سن کے ساڈی عادت ہو گئی پھر کئی بار آنسو آندا کئی بار نہیں آندا اے چھوٹے تے ویندیاں وڈے تے تلوار چلائی سارا ہاتھ چ رہ گیا تے تڑپ دا تھلے ڈگ گیا اے لگا سار نو تھلے سٹن تسی حیران ہو گے چھوٹا دوڑ کے آ کے آندا تھلے نہ سٹ صدقے جاواں میری چولی چ رکھ دے میرے پیو دا پتر چولی چ رکھ کے خون نہ چولی پرکتی بہ کے روندا تے چومدا سی اے وڈے دی لاش جا کے فرات وچ سٹی ہے اے ملعون روایت کردا ہے او لاش رڑنی چاہیے سی رڑی نہیں جدو پانی تے ٹھہر گئی تاندہ میں قبر گیا میں سمجھا کڑتا ہے دا تھلے کسے ٹان نہ لاڑ گیا ہے کوئی درخت روڑ کے آئے ہیں تھلے درخت ہے او دن ہے دا کڑتا آڑے ہے تے لاش تان ہی پی اگے جاندی آندہ چلو کوئی گال نہیں میں سوچیا نکے نو قتل کرنا او دی لاش ہے دی لاش تے زور دی مارنا تے دووے کٹھے روڑ جان گے آندہ جدو میں واپس آیا او دو نکا گود چ رکھ کے پہ آندہ سی بلا لے میں نو ہی جتھے ٹر گئے میرا دنیا تے سہارا کوئی نہیں میں نو بلا رہا ہے آندہ میں جا کے نکے دیا ظلفہ جاتھ پا کے آنج چکے ہیں پہلا ہے جی چوڑی چو سار تھلے ڈگ گئے پھر آنج پھڑ کے میں تلوار ماری ہے تار تھلے ڈگ گئے سار سٹ کے لاش چکی ہے آندہ میں جدو چھڑن گیا نا اے او ملعون سان جڑے موجزے ویکھ کے بھی نہیں مننے اینی لالچ دی پٹی چڑی سی آندہ جدو میں واپس آیا تو میں سمجھا تھلے لاش اڑی ہے کسے شاہ نا یہ دا کڑتا اڑیا تاں نہیں پی رڑ دی آندہ میں سوچیا میں نو خواب تے نہیں آ رہا کدی میں سوچیا میں نو خیال تے نہیں آ رہا آندہ میں حیران ہو گیا قتل میں آپ کر کے سٹ کے آیا تے جڑے ویلے میں چھوٹے دی لاش ایتھے رکھ کے لے کے دریا دے کنارے تے گیا نا آندہ وڈے دے دووے بازو ایسا لگا آباد رہو جو جی میں اٹھیکتا سی پہ آؤ میرا پردیسی ہوئی آؤ میرا بے وطن مظلوم ویر آندہ میں زور دی لاش سٹی ہے میں حیران ہو گیا کہ بازو اے دے ملے کیویں نے تجھے نے گال چپاما پائیاں کیویں نے آندہ گلوکڑی بج گئی تے اگلا معجزہ میں اے بکھے ہے کہ جدر پانی جا رہا سی لاشاں ادھر نہیں رڑیاں لاشاں جدروں پانی آ رہا سی ادھر چڑھنیاں شروع ہوئیاں میرا خیال ہے اللہ نے معجزہ اجے بھی اس واسطے بکھایا سی کہ اجے بھی خیال کارو ہے میرے کو کی ہو گیا میں کی ظلم کیتا ہے کوئی اثر نہ ہویا واپس آ کے تھیلے وچ دوے سر پائے نے تے ابن زیاد دے دربار چاہ کے تھیلا بلند کیتا اور میرا دل دکھ دا اس گلتوں اجے تھیلے وچوں خون دے قطرے پڑ آندہ تو اعلان کیتا سی انعام دیاں گا زندہ یا مردہ مسلم دے دووے پتر مار کے تو میں لے آئے کہنے لگا بچوں کٹ کے وخا فراڈ نہ کریں ایسا نہ ہوئے کسے دے پتر قتل کر کے تے انعام مسلم دے پتران دا لے جائے سارا تو کوفہ ہی دھوکھا باز ہے کی کراں او ایتھے تھیلا پھڑیا سی دل دکھے تو میں نو معافی دے رہا اس ظالم تے ملعون نے ایتھے تھیلا چھڑ دی جڑے وہ دووے سارا بڑا تھیلا زمین تے ڈگا اس دعا پھر والا جو ہاتھ پایا تے سامنے کر کے آندہ پہچانو لوگو مسلم آنج ویکھو جی پہچانو لوگو مسلم دے یتیم نے جنہیں جنہیں ویکھے نے پہچانو بندے کہنے لگے جی منہ تے خون زیادہ پہچان چ نہیں پہ ہوندے ابن زیاد آندہ تو آ کے منہ تے پھر میں ویکھاں گا ویسے میں نو یقین نہیں کہ مسلم دے بیٹے ہون کیوں تو جدو تو آئے نہیں ویکھے نہیں تینوں کہ میں یقین ہے کہنے لگا میں سوئے بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے بھی ہوندے نے تے سنگنے بھی ہوندے نے جڑے تو پہ بخانا ہے نا دے وال چھوٹے نے تے ورلے وال نے اے ظالم بکواس کر کے آندہ جدو راتی آئے سڑو تو لمبے سا انہوں
مظلوماں دے وال دریائے فرات دے کنارے تے بکھرے انہیں اعلان کیتا کوئی مومن بندہ تو سوچ رہا کرو تو ہو کے لے آوے ایک بندے اشارہ کیتا کرنے لگے علی دا شیعہ ہے حبدار اہل بیت دا نالے دا امتحان ہو جائے گا کڈا کو حوصلہ رکھتا ہے آئے کھلوتا ہے اگے آ گیا تھا نیڑے آ نال ہی کر سی گلی چ کہنے لگا میں تو ہو کے لے آواں گا دوویں سار مینوں دے دے وہ ملعون تھلے رکھن لگا مومن بیٹھے ہو تسی تے میں ایڈے پریشان ہاں اس مومن دی میں کیڑی کیفیت تقریر دساں جنہیں دو چوڑی آنج کیتی تے دوویں سار اس وچ رکھ دیتے خون نہ لپتے اے جتھے دروازہ تسی ویندے ہو نا پہ ایویں دربار دا جڑا دروازہ سی اے دروازے تک چوڑی دوہاں ہتھاں نال پھڑ کے گیا جڑے ویلے دروازہ لنگیا نا باہر گلی وچ اس چوڑی ایک ہاتھ نال پھڑ لئی ایک فارغ کر لیا میں تیاں قربان کر دیا اس بندے دی عظمت تو اے خالی ہاتھ کر کے تھلے کردا سی جدو خون دے دو قدرے ڈگ دے سان کدی سجے پاسے ملدا سی کدی کھبے پاسے آباد رہو بھائی جیڑے ویلے چوتھے قدم تے دو قطرے زمین تے ڈگے نے نا مدینے المو کر کے آندا یا رسول اللہ معافی دے دیا میرا وس لگتا میں تیری اولاد تا خون گلیاں چ نہ رلن دیندا آخری جملہ ہے اس جا کے نا جڑا اعلان کرنے لگا وہ دی بی بی نے کیتا ہے اجے نہیں دروازہ کھٹکھٹایا اندر آ کے کھڑی ہو گئی مومنہ کہنے لگی جلدی آ گیا ہو عید دے دن سن میں بہنا عید دے دن سن کہنے لگا جلدی دروازہ کھول انہیں دروازہ کھولیا چوڑی خون نال بھری سی نا جی انہیں جڑی گل کیتی ہے میں نے معاف کرنا وہ دیتے بھی اعتراض نہ کرنا انہوں پتہ نہیں سی مومنہ نو وہ ویکھ کے کہنے لگی عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جاندے تو چوڑی چی گوشت پا کے سارا کپڑے برباد کر لینے کہنے لگا چپ کر خون پلید نہیں کہنے لگا خون جنہ بھی پاک ہوئے پھر بھی خون ہوندہ ہے کہنے لگا دروازہ بند کر دینو میں دسنا ہویا کی ہے اس دروازہ بند کیتا کہنے لگا دو برتن لیا ایک پانی دا بھر کے ایک خالی اس خالی برتن لے آندا ایک برتن چے پانی سی کہنے لگا میں کچھ چیزہ لے کے آیا تو پانی پا تو میں تونا ادھروں بیکھنا جی جیڑے ویلے اس مومن نے قبلہ چوڑی ہے آنج کیتی اس مومنہ دی نظر پئی ہے نا دو معصوم چہرے تے سراتے اے دی نکلی ہے چیخ تے کہنے لگی لوگوں میں اجڑ گئی جے کہنے لگا پہچان لے نہیں کہنے لگی نہیں تے روئی کیوں ہے ہو سکے پہچان اجتے نہیں پہ ہوں دے اے میں نو دس کیڑی ماں دی عید برباد ہوئی کیسے کارلو لوٹی پئی ہے کہنے لگا جے میں دچھڑیا تیرے کو پانی نہیں پایا جانا اس ایک سار ایک برتن چ رکھے ہے دوجے سر تے نال سانو رکھ کے سر چوڑی چ رکھے ہے کہنے لگا پانی پا میرے لو ویکھنا جڑے ویلے بی بی نے پانی پایا اس سونے چہرے تو خون صاف کیتا تے خون پرات چ تھلے ڈگیا جدوں وچوں چہرہ نظر آیا نا بی بی پھر روئی ہے کہنے لگی میں اجڑ گئی جے کہنے لگا ہون پہچانیا ہی کہنے لگی اجے بھی نہیں پہچانیا آندہ ہون کیوں روئی ہے کہنے لگا جدہ بھی ہے ایک گلتے دس اے زباتے ایتھوں ہوئے ہیں پہلا منہ تے بھی کوئی مارتا رہے کہنے لگا دوجہ تو آتے دس نہیں ہے دوویں سر تو آگے آخری جملہ ہے جویں تو اڈا میز ہے نا قبلہ ایویں سے بستر جوڑ کے اونچی جگہ بنائی چبوترا بنایا سر آنج نہیں رکھے آنج رکھے انج رکھے انج نہیں رکھے گردنہ رکھ کے نا تھلے دوہاں پاس سرانے رکھ کے کپڑے رکھ کے تے سدھے چہرے انج کے لوگ آندے نے 3 جنازے اکٹھے اٹھے تو کوہرام مچ گیا جنازے تے 3 ہون لگے نے ایک پیو دا 2 پتراں دے اللہ کرے انہاں کو کہرام مچے کہ اس بی بی رکیہ راضی ہو جائے کہ آج بھی ساڑھے جنازے بے وارث جنازے نے کوئی بندے جنازے نو کندے دین آئے نے بی بی نال ایک گل کر کے جملہ کرنے لگا بی بی جنازے تیرے ہاں پتران دے جنازے تیرے شوہر نامدار دا جنازہ ہے بی بی ساڑھے تے راضی رہی ہیں اسی بہت گناہگار لوگ ہیں لوگ فخر کردے نے نماز پڑھنا فخر نہیں کرتا روزے رکھ کے مجلساں پڑھنا فخر نہیں کرتا حج کیتا ہے فخر نہیں کرتا ایسا آنسو تو فخر ہے جڑا مولا
زہرا دیاں تیاں تے پتراں دے بارگاہ نذرانہ پیش کرنے تے وہ آنسو عطا کردا ہے بی بی ایک مہربانی کر محرم قریب ہے تینوں خون شبیر دا واسطہ ہی ساڈے تے راضی رہیں ویکھ لے اسی تیرے پتراں دے جنازیاں تے تیاں بھی لے کے آئے ہیں پیڑاں بھی لے کے آئے ہیں ماما بھی لے کے آئے ہیں تے دسن لگے ہیں تواڈے بے وارث جنازے نہیں ہنے ایتھے ماتم ہوے گا تے بندے کی آکھن گے جوش چاہ کے یا حسین آکھن گے نا یا حسین میں نو کویت ایک بندے پوچھیا سی ایک منٹ ہے جی کویت ایک بندے پوچھیا سی جنازہ حسن دا اٹھے آندے ہو یا حسین جنازہ علی دا اٹھے آندے ہو یا حسین جنازہ موسیٰ کاظم دا اٹھے پھر آندے ہو یا حسین وجہ کی ہے انہیں ماتمی آکھنے ہائے حسین وجہ کی ہے میں کیا پاہمیں کسے دا مزدوراں چکے ہیں پاویں کسے دا گوانڈیاں چکے ہیں پاویں کسے دا پردیسیاں چکے ہیں کسے نہ کسے چکے ہیں ضرور ہے حسین و مظلوم ہے جدہ نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا جیڑے میں دووے سر سامنے رکھ کے جی میں تسی زیارت پڑھ دینا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ تو زہرا ہے نا دووے سر سامنے رکھ کے بیوی نو سامنے کھلار کے کہنے لگا ہن دسو کہنے لگی مر جانگی تے دسیں گا چھتی دس مظلوم کون نے پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں ڈگا تے زمین کیوں نہیں پھٹی جدو اس مومن نے آکھیا زوجہ ہن تینوں سچی دساں آ مسلم دا بڑا بیٹا ہی تے آ مسلم دا چھوٹا بیٹا ہی پوڑیاں دے رستے چھت تے چڑھ گئی پوڑیاں تے چادر ڈگ پئی تے اپنے بنیرے تے چار چفیرے پاج کے آندی سی لوکو ایتا موک گئی آجے لوکو رکیا اجڑ گئی جے لوکو زہرا دا ہاتھ پاسے